بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے ایک اہم سوال کے ساتھ جو تقریباً پاکستان کے کروڑوں عوام کے ذہنوں میں اس وقت گلگلا رہا ہے۔ اس کا جواب بعض حضرات کی ضد کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ قوم لیکن اس سوال کا جواب چاہتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت انتخابات ضروری ہیں؟ عام انتخابات کیوں ضروری ہیں؟ اور کیا عام انتخابات کے فوری انعقاد سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس وقت پریکٹیکل صورتحال، عملی صورتحال یہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی ہے جس میں جیسے بھی حالات ہوئے، دباؤ تھا یا نہیں تھا، مداخلت تھی یا نہیں تھی، جو کچھ بھی ہوا، جو اس وقت حکومت وجود میں آئی ہے اور جس کے ایک وزیر اعظم ہیں، وہ ایک اکثریتی جسے کہتے ہیں کہ جماعتوں کا اتحاد ہے، بہت ساری جماعتوں کا اتحاد ہے، اور اس میں بڑی 3 کھلاڑی ہیں، اور ان کھلاڑیوں کی جماعتیں ہیں پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام۔ بنیادی طور پہ تو صورتحال یہ ہے کہ باہر کے معاملات کے لیے پاکستان پیپل پارٹی نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے وزارت خارجہ لے کر، اندر کے سارے معاملات ایگزیکٹو کے مسلم لیگ نون نے سنبھالے ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ لے کر، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے فضل الرحمان صاحب نے کچھ وزارتیں لی ہیں جو ان کے مخالفین کے بقول بہت پیداواری قسم کی ہیں۔ تو یہ 2 ووٹوں کی اکثریت سے قومی اسمبلی میں ایک حکومت قائم ہے، لیکن اسی قومی اسمبلی میں تقریباً نصف سے زیادہ تعداد، نصف سے کچھ کم تعداد وہ اسمبلی سے باہر ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کے، بلکہ آپ سمجھ لیجیے کہ صرف چند ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں جن کے انتخابات کے لیے ستمبر کی تاریخ مقرر ہے۔ اس میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور چونکہ تحریک انصاف کی قیادت عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ اس وقت قوم سے تازہ مینڈیٹ لینا ضروری ہے، چنانچہ انہوں نے ضد کے طور پہ، یا کہہ لیجئے کہ ایک چال کے طور پہ، جیسے چال ان کے ساتھ چلی گئی، اس چال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو سامنے کر دیا ہے۔ چونکہ عمران خان ہی تمام سیٹوں پہ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ اب یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، مقتدر حلقے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے ان انتخابات میں، ان ضمنی انتخابات میں بھی کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ صفر ہوگا۔ عمران خان اگر ساری سیٹوں پہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ریزائن کر دیں گے اور پھر سیٹیں خالی ہو جائیں گی، جو ایک تماشا ہے۔ تو جو اسمبلی آدھی سیٹوں سے خالی ہے، اس میں تکنیکی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسمبلی ہے اور اس میں کوئی بل پاس ہو رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ وہ اسمبلی ایک اسمبلی کے لیے گویا پورے جو تقاضے ہیں اخلاقی وہ پورے نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اس المیہ سے باہر نکلنے کے لیے جتنا جلد انتخابات ہوں ضروری ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ چونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں تو اس لیے یہ غلط بات ہوگی۔ بنیادی طور پہ اس وقت ڈھانچہ جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اوپر نیچے حالات بدلے ہیں اس سے محاذ رائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، تلخ زبان استعمال ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اب تو یہ حال ہے کہ ابھی کل پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے، تو خود اتحادی جماعت، جو دوسری بڑی اتحادی جماعت ہے پیپل پارٹی، اس کی قیادت نے کہا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور خود نون لیگ کی قیادت میں سے ان کے جو میاں صاحب کی اس وقت متبادل، یا آپ کہہ لیجئے کہ قیادت موجود ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ اب ظاہر تحریک انصاف کی ساری قیادت اور ایون جو اسمبلی میں کچھ ارکان بیٹھے ہیں اپوزیشن کے نام پہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ گویا سارے عوام سے ڈر رہے ہیں، گویا جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کو عوام کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس قوم کے ساتھ یہ ستم کیوں کیا جا رہا ہے؟
کیوں نہیں ایک ہی بار فیصلہ ہو جاتا کہ اگر اسمبلی آدھی خالی ہو گئی ہے اور وہ خالی کر کے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ جب اتنا عرصہ رہتا تھا اور ان ارکان نے اپنے پارٹی قائد کی جو ہے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے استعفے دے دیے، تو اصولی طور پہ ایک بہت بڑا اخلاقی بوجھ پڑ گیا تھا اس وقت حکمران جماعت پہ۔ انہیں تو خود چاہیے تھا کہ وہ تازہ مینڈیٹ لینے کے لیے میدان میں آتے، اس لیے کہ اس بحران سے پہلے وہ خود یہی مطالبہ کر رہے تھے، اور سب پیپل پارٹی، نون لیگ، سب کا یہی مطالبہ تھا کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ اب وہ دوبارہ انتخابات کی طرف نہیں آ رہے، جبکہ یہ ان کے فائدے میں بھی ہے، اس لیے کہ جتنا وہ ڈیلے کریں گے مہنگائی بڑھے گی اور وہ نقصان ان کا ہوگا، اور اس کا کچھ نتیجہ سامنے ضمنی انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات جب ہوئے تو اس میں سامنے آ گیا۔ اب قومی اسمبلی کا انتخاب جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی یہ لوزر ہوں گے اور ان کا نقصان ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ چند ایسے معاملات کو یا اپنی قانون سازی میں اپنے کیسز کو سیدھا کرنے کے لیے، جو کہ جس طرح کے تحریک انصاف کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے، اور کسی حد تک جس طرح نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہیں اس سے لگ بھی ایسا ہی رہا ہے کہ سب کچھ ایک یعنی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیف دے دیں۔ تو کیا یہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا، جیسے جنرل مشرف صاحب کے دور میں این آر او پیپل پارٹی کو مل گیا، لیکن اس کے بعد ایک چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور سارے مقدمات زندہ ہو گئے۔ تو کیا یہ ترمیمیں ایسا نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جب چیلنج ہوں گی تو یہ جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی؟ تو پھر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی طور پہ بھی، اور اس قوم اس مسائل سے یعنی گھبرائی ہوئی قوم اور مہنگائی کے ہاتھوں انتہائی دکھی قوم کا مطالبہ ہے، اور میرا خیال صحیح مطالبہ ہے، اور خود اس وقت جو حکمران اتحاد ہے ان کے اپنے مفاد میں بھی یہی ہے کہ فوراً انتخابات کرائے جائیں۔ اسی سے ہی ہم ایک بڑے بحران سے باہر آ سکتے ہیں، اور اسی سے ہی ایک ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو اس بات کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ جو ایسا نہ ہو کہ قوم بظاہر تو نظر آئے گی قوم ہے، لیکن اندر ہی اندر سے اتنی ٹوٹ پھوٹ جائے کہ پھر اسے سنبھالنا بھی اتنا آسان نہ ہو۔ شکریہ۔